اس کے لیے دوسری امدادی مثال یہ ہوئی کہ جو پیر درجے کے حضرات گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح امام کے سانچے میں ڈھل کر رشتے ہو گئے تھے، اور ہر وہ مومن جو زندگی میں امام سے واصل ہوتا ہے، روحانی طور پر امام سے جا ملتا ہے، امام کو پہچانتا ہے، امام کی کلی طور پر اطاعت کرتا ہے، تو یہ مومن امام کے سانچے میں ڈھل کر رشتہ ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث قدسی کو کوٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ ہمیشہ ہم کوٹ کرتے رہتے ہیں یہ کہ یا بنی آدم اطیعونی اجعلک مثلی حیا لا تموت، اے ابن آدم میری فرمان برداری کر، میری اطاعت کر، تاکہ میں تجھ کو اپنی طرح اپنی مانند بناؤں گا۔ اس حدیث قدسی کے مطلب کو بھی یہاں ملاتے ہیں کہ خدا جب کسی کو اس وعدے کے مطابق اپنے جیسے بناتا ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ مومن خدا کی ایک کاپی بن جاتا ہے، امام کی ایک کاپی بن جاتا ہے تو خدا کی کاپی بن جاتا ہے، اور امام اس مرحلے میں اپنے آپ کو ایک سانچے کے طور پر پیش کرتا ہے، اس جس میں کہ کائنات کی روح اور مومن کی روح اس میں ڈھل جاتی ہے اور ڈھل کر ایک کاپی بن جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 70 کاپی ہے۔ تو امام کی ذات میں اور پھر امام کے حدود ہیں، اس حساب سے ہر امام کے زمانے میں 70 عظیم فرشتے، اور امام کے حدود میں پیروں میں حجتوں میں اور اسی طرح بے شمار۔ اسی لیے خدا نے اسی گنجائش کے ساتھ احسان رکھا مومنین پر اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے۔ اب دیکھیے کہ اس کرتے کو جو حاصل کرے گا وہ کرتا، کیونکہ کاپی ہے، جس طرح تصویر کی کوئی کاپی آدمی کی شکل و شباہت کو لے کر آتی ہے، لیکن وہ تصویر خاموش ہوتی ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر خدا کی تصویر، جہاں خدا نے تصویر بنائی ہے، کاپی بنائی ہے، وہ کاپی ایسی نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ ہے۔ وہ یہ کہ تمام خصوصیات، تمام افعال کو لے کر کاپی آتی ہے، اور اس کرتے میں یہ مزہ ہے کہ جو مومن اس کو حاصل کرے گا تو اس کو یہ شعور ملے گا کہ وہ دنیا میں امام تھا، اور امام کی یہ شان ہے کہ اپنا فعل، اپنا قول اور سب کچھ دے جاتا ہے۔ جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ جو خدا کو پہچانے گا تو خدا ایسے پہچاننے والے مومن کو ایک خزانے کے طور پر ملے گا، تو خدا اس عارف کی ملکیت ہو جائے گا۔ جس طرح کسی آدمی کو جب خزانہ مل جاتا ہے تو خزانے کے اندر جو زر و گوہر ہے وہ سب اس شخص کا ہو جاتا ہے جس کو یہ خزانہ ملا ہے۔ اس طرح خدا جس کو ملتا ہے تو کامل طور سے مل جاتا ہے، ادھورا نہیں۔
تو ازل سے ابد تک، چاہے آج ملے، چاہے کل ملے، چاہے 100 برس بعد ملے، لیکن تمام حقیقتوں کے ساتھ اور ازل سے لے کر ابد تک خدا نے جو کچھ کیا، اس کے جیسے افعال تھے، جیسے اوصاف تھے، جیسے اس کے کام تھے، اور جیسا اس کا نور تھا، سب کچھ اس بندہ مومن کا ہو جاتا ہے۔ اسی مقالے کے اندر ایک مقام پر یہ بھی تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، اپنی قوم کو یاد دلاؤ کہ ہم نے ان پر کیسے کیسے احسانات کیے، خاص طور سے یہ نعمت ان کو یاد دلاؤ کہ اللہ نے ان کو ان میں سے بہت سے پیغمبر بنائے اور ان کو ملوک بنایا، بادشاہ بنایا۔ ظاہر میں سوچا جائے تو یہ بات عجیب بنتی ہے کہ بنی اسرائیل، جیسا کہ آپ نے قصہ سنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت ہی مظلوم تھے، ان پر ظلم ہو چکا تھا، فرعون نے ان کو ستایا تھا، کہاں سلطنت، کہاں بادشاہ، وہ تو غلام تھے۔ لیکن اس کے برعکس قرآن زور دے کر فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا نے ملوک بنایا تھا، بادشاہ بنایا۔ اس سوال کے لیے کوئی جواب دینے والا نہیں، مگر تعویل اس سوال کے جواب کو مہیا کرتی ہے۔ وہ یہ کہ کسی نظریے سے یہ عقدہ کھل جاتا ہے، یہ سوال حل ہو جاتا ہے، اس سوال کے لیے جواب مہیا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جتنے امام ہوئے ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کاپیاں بنائی تھیں، کرتے بنائے تھے، اور وہ کرتے اتنے زیادہ تھے جتنے کہ مومنین تھے۔ اور جب مومنین دنیا کے امتحان سے گزر گئے، فوت ہو گئے، تو ان سب کو ایک ایک کرتا ملا، تو انہوں نے اپنے آپ کو امام پایا۔ امام ملوک سے ائمہ مراد ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سب کچھ انہوں نے کیا دنیا میں، ان کی امامت چلتی تھی، اور پھر بہشت میں بھی وہ امام ہی تھے، بادشاہ کے بہت بڑے معنی ہوتے ہیں، اور قرآن میں جہاں کہیں بھی بادشاہ کا ذکر آیا ہے وہ امام کے لیے ہے، کیونکہ قرآن نے کبھی بھی فرعون کو بادشاہ نہیں کہا، نمرود کو بادشاہ نہیں کہا، کسی اور کافر بادشاہ کو جو لوگ بادشاہ تسلیم کرتے تھے، قرآن نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ لفظ بادشاہ امام کے لیے ہے، جو عربی میں ملک ہے، اور اسی کی جمع ملوک ہے۔ تو گویا کہ تعویل کی زبان میں خدا یہ کہتا ہے بنی اسرائیل سے کہ اس نے بنی اسرائیل کے تمام مومنین کو ائمہ بنایا، امام بنایا، کہ دوسری زندگی میں اس معنی میں کہ ان سب کے لیے امام کی کاپیاں کے کرتے مہیا ہوئے، یا یہ کہ وہ دوسری مثال میں جو امام سے فرشتے بنائے گئے تھے، ان فرشتوں میں مومنین کی انا ٹرانسفر ہو گئی، فرشتے بن گئے، تو اسی طرح کوئی مومن فرشتہ بن جاتا ہے۔